السلام علیکم ایوریون، میں ہوں نادیہ خان اور ناول ہے حویلی کے سائے، قسط نمبر 3۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگے گا۔ اس کی زیادہ ایپیسوڈز نہیں ہیں، اس کی ٹوٹل 5 ایپیسوڈز ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، یہ اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ سو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے۔ بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا مگر خان حویلی کے پچھلے حصے میں شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ گودام میں لگی آگ نے پورے ماحول کو خوفناک بنا دیا تھا۔ پانی لاؤ، جلدی کرو، لوگ چیخ رہے تھے۔ ہر طرف بھاگ دوڑ، چیخو پکار اور اس سب کے بیچ مانور اور اذان ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ یہ آگ حادثہ نہیں ہے، اذان نے سنجیدگی سے کہا۔ مانور نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ آگ کو کیسے یقین ہے؟ اذان نے جلتے ہوئے گودام کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ یہ سب کچھ ایک ہی وقت پر ہو رہا ہے۔ پہلے حملہ، پھر الزام اور اب یہ آگ۔ مانور کے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ تو پھر کون کر رہا ہے یہ سب؟ اذان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، وہی جسے سب کچھ چاہیے۔ مانور کے ذہن میں فوراً ایک نام آیا، حارث۔ دور کھڑا حارث ان دونوں کو ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی مٹھی بھنج گئی۔ مانور، تو مجھے نظر انداز کر کے اس کے ساتھ کھڑی ہو؟ اس کی آنکھوں میں حسرت اب کھل کر نظر آ رہا تھا۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اچانک گودام کے اندر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اندر کوئی ہے؟ ایک مزدور چیخا۔ مانور چونک گئی۔ کون؟ بوڑھا بابا کریم، وہ اندر رہ گیا ہے۔ مانور کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ وہ آگے بڑھنے لگی مگر اذان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ یہ آگ بہت خطرناک ہے، میں کسی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ مانور کی آواز کانپ رہی تھی۔ اذان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے آگ کی طرف بڑھ گیا۔ اذان! مانور چیخ اٹھی تھی۔ اذان بغیر سوچے سمجھے جلتے ہوئے گودام کے اندر داخل ہو گیا۔ دھوئیں اور شعلوں کے درمیان وہ بابا کریم کو ڈھونڈنے لگا۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ کھانستے ہوئے اسے ایک کونے میں بابا کریم نظر آئے۔ وہ بے ہوش تھے۔ اذان نے فوراً انہیں اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا مگر راستہ آگ سے بند ہو چکا تھا۔ یا اللہ! مانور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اندر کیوں گیا؟ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہر لمحہ ایک صدی جیسا لگ رہا تھا۔ حارث نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب شاید ہی وہ کبھی واپس نہ آئے۔ مانور نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اچانک دھوئیں کے بیچ سے ایک سایہ باہر نکلا۔ اذان بابا کریم کو اٹھائے ہوئے باہر آ رہا تھا۔ لوگ دوڑ کر ان کے پاس آئے۔ زندہ ہیں، کسی نے خوشی سے کہا۔ مانور دوڑتی ہوئی اذان کے پاس آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اذان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ابھی تو ہوں۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ مانور نے دھیرے سے کہا۔ اذان نے پہلی بار اس کے آنسو دیکھے اور اس کا دل نرم پڑ گیا۔ تو کیا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ مانور خاموش ہو گئی مگر اس کی خاموشی میں ہی جواب تھا۔ یہ سب منظر دیکھ کر حارث کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ یہ سب ڈرامہ ہے، وہ چیخا۔ سب کی نظریں اس کی طرف مڑ گئیں۔ یہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ سب کو بیوقوف بنا سکے۔ اذان نے غصے سے کہا، بس کرو حارث، ورنہ کیا؟ حارث نے طنزیہ انداز میں کہا، تم مجھے مارو گے جیسے تم نے چودھری صاحب پر حملہ کیا تھا؟ میں نے نہیں کیا۔ اذان نے زور سے کہا، ثبوت ہے تمہارے پاس؟ حارث نے چیلنج کیا۔ اذان خاموش ہو گیا تھا۔ اسی دوران بابا کریم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ میں نے دیکھا تھا، سب ان کے قریب آ گئے۔ کیا دیکھا؟ مانور نے بے چینی سے پوچھا۔ بابا کریم نے کمزور آواز میں کہا، وہ حارث تھا، اس نے آگ لگائی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ حارث کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ فوراً بولا۔ مانور نے غصے سے کہا، اب بھی انکار کریں گے آپ؟ حارث نے اسے گھورا، تم اس کے لیے میرے خلاف کھڑی ہو رہی ہو؟ میں سچ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہوں۔ حویلی کے آنگن میں اب صرف 2 چیزیں باقی تھیں،
سچ اور ٹوٹتے ہوئے رشتے۔ اذان اور مانور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف حارث، جس کی آنکھوں میں اب صرف نفرت اور بدلہ تھا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، حارث نے آہستہ سے کہا۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ 3۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچے۔ میرے اس چینل پر آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت ناول اور انٹرسٹنگ سٹوریز جو ہے وہ پڑھنے کو ملیں گی۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹسٹ سٹوریز اور ناولز پڑھنے کو ملتے رہیں۔ اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔